السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے، پارٹ نمبر 15۔ سلسلہ وار حق والے کو حق دینا، یہ مضمون چل رہا تھا۔ میراث میں حق دینا، لڑکیوں کو دل کھول کر، یتیم بچوں کو دل کھول کر، اس پر یہ مضمون عرض کر رہا ہوں۔ امت جب بنے گی جب امت کے سب طبقے بلا تفریق اللہ کے حقوق ادا کریں، لوگوں کو بھی حقوق ادا کریں۔ یاد رکھنا، امت پنے کو توڑنے والی چیزیں اور گھروں کو اجاڑنے والی چیزیں معاملات اور معاشرت کی خرابیاں ہیں۔ ایک فرد یا طبقہ جب دوسرے کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کرتا ہے اور اس کا پورا حق اس کو نہیں دیتا، اس کا حق مارتا ہے، چپکے سے اس کے حق پر قبضہ کر لیتا ہے، تو یا اس کو تکلیف پہنچاتا ہے یا اس کی تحقیر اور بے عزتی کرتا ہے، تو تفریق پیدا ہوتی ہے، توڑ پیدا ہوتا ہے اور امت تنا بھی ٹوٹتا ہے۔ اس لیے میری ایک بات ذہن میں رکھنا، بار بار کہوں گا کہ صرف کلمہ اور تسبیح اور نماز اور حج اور عمرہ اور روزہ اور مسجد بنانا، اس سے جنت نہیں ملے گی۔ جنت کے لیے تو سارے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہوگا، اس میں معاملات اور معاشرت کی اصلاح ہے۔ امت معاملات اور معاشرت کی اصلاح سے اور سب کا حق ادا کرنے سے اور سب کا اکرام کرنے سے بنے گی، بلکہ جب بنے گی جب دوسروں کے لیے اپنا حق اور اپنا مفاد قربان کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اور اپنے پر تکلیفیں جھیل کے اس امت کو امت بنایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ایسا نمازی اور ایسا ذاکر تھا کہ تسبیح اس کے ہاتھ سے چھٹتی ہی نہ تھی، لیکن جب اس نے حضرت علی کو قتل کیا تو جب اس کو قتل کرتے وقت میں لوگوں نے اس کو پکڑا، غصے میں بھرے لوگوں نے اس کی زبان کاٹنی چاہی، تو اس نے کہا سب کچھ کر لو لیکن میری زبان مت کاٹو۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہا۔ اتنا لمبا چوڑا ذاکر تھا یہ عبد الرحمن ابن ملجم، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس نے ایک جملہ کہا، میری زبان مت کاٹو تاکہ زندگی کے آخری سانس تک میں اس سے اللہ کا ذکر کرتا رہوں۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا قاتل میری امت کا سب سے زیادہ شقی اور بدبخت ترین آدمی ہوگا۔ حشر کے میدان میں دوسری روایت میں یہ کہ حشر کے میدان میں قارون سے، فرعون سے، ابو جہل سے، حامان سے، شداد سے، ان سب سے بھی زیادہ عذاب اس کو ہوگا، حالانکہ مسلمان بھی تھا اور ذاکر بھی تھا۔ لیکن حقوق، یہ ذہن میں رکھنا، بہت اہم بات عرض کرتا ہوں۔ ایک راستے سے دین گھر میں داخل ہوتا ہے اور معاملات اور معاشرت کی خرابی کی وجہ سے دوسرے راستے سے دین نکل جاتا ہے۔ اس لیے سب کی کوشش یہ ہو کہ آپس میں جوڑو، پھوٹ نہ پڑے، حقوق ادا کرو۔ حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت میں ایک آدمی لایا جائے گا جس نے دنیا میں نماز، روزہ، حج، تبلیغ، چلے، تین چلے، سال، سب کچھ کیا ہوگا۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے بھرے مجمع میں خوب کھول کر بیان کرتے تھے، مگر وہ عذاب میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کی کسی بات نے، اس کے کسی معاملے کی گڑبڑ نے
امت میں تفریق ڈالی ہوگی، اس سے کہا جائے گا پہلے اپنے اس ایک لفظ کی سزا بھگت لے جس کی وجہ سے امت کو نقصان پہنچا، گھروں کو نقصان پہنچا اور گھروں میں توڑ پیدا ہوا۔ اس لیے حقوق ادا کیجئے، لڑکیوں کو حقوق دے دیجئے، بہنوں کو حقوق دے دیجئے، اسی طریقے سے یتیم بچوں کو حقوق دے دیجئے۔ بس اتنا کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ایک جملہ بار بار کہہ رہے ہیں، نماز نماز نماز، اور کہتے تھے عورتوں کا خیال رکھنا، ماتحتوں کا خیال رکھنا، ماتحتوں کا خیال رکھنا، ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اس سے مراد صرف غلام اور باندیا نہیں ہے، اس سے مراد جو آپ کے ماتحت ہیں ان کا حق ادا کرو۔ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا۔